بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا انسان اور جنات کی شادی ہو سکتی ہے؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں اور اسلام کی روح سے اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن دنیا میں دو ایسی مخلوق موجود ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا اور صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار بھی دیا۔ وہ انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار و غیب میں چھپی ہے، جو کہ انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسانوں سے بھی پرانی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں بڑے بڑے قبیلوں کی شکل میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جنات کو ویرانوں میں اور بڑی بڑی پہاڑیوں میں قید کر دیا۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت ہوتے ہیں، جو آپس میں شادی کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح آپس میں شادی، زناکاری، فحاشی، نیکی اور بدی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں بھی ڈھول، گانا، باجا سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں بھی اچھا کھانے کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے۔ دوسرے قبیلے کے گاؤں کے سرداروں کو بھی شادی میں بلایا جاتا ہے اور ان کی خوب خدمت کی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور قصے کہانیوں میں بھی جنات اور انسان کی عشق و محبت اور شادی کی داستان بیان کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں انسان اور جنات کی شادی ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس کے والدین میں سے ماں یا باپ ایک جنات کی نسل سے تھے۔ بہت سے علماء اور فقہاء نے انسان اور جنات کی شادی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اسلام میں اس شادی کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ حرام اور ناجائز نہ ہوتی تو اتنا بڑا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے، آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ نتیجے میں اولاد کا پیدا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں کے جد امجد ہیں، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اس کے بعد کسی انسان کو مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا جد امجد بھی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی نسل میں بھی آگ کا عنصر موجود نہ رہا اور جنوں کے ساتھ بھی ہاتھ پاؤں نمایاں ہونے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گلا دبایا، جس سے اس کے منہ سے لعاب دہن گر پڑا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا۔ لعاب کا شیطان کے منہ سے گرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوسرے جسم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں آگ سے بنا ہوتا تو اس کے لعاب دہن سے ٹھنڈک محسوس نہ ہوتی،
تو کیا جنات میں بھی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں سے تعلق بنا سکیں؟ یہ سب باتیں ہزاروں سوالوں کو جنم دیتی ہیں، اور ہر سوال کا جواب حیران کن ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسانوں اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ انسان اور جنات میں جنسی تعلقات کے واقعات ظہور اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کہانوں اور لوگوں کے درمیان جنات اور انسانوں کے شادی کے واقعات کا ذکر چھڑا، اور لوگ اپنے چشم دید واقعات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا، ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور زناکاری کا الزام نہ لگا دو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چند ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی، پھر مقررہ وقت اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی شکل بہت عجیب تھی، عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ ایک روز خاموش ہو گیا، لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے 3 روز کے لیے ایک کمرے میں بند کر دو۔ جب اسے کمرے میں بند کر دیا گیا اور 3 روز کے بعد اسے نکالا گیا تو اس نے یہ خبر دی ہے کہ آخری نبی مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ میں اب کوئی اور خبر آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں کے ساتھ رد و بدل کر کے بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں جو بھی بیان کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق بیان فرمائی ہے۔ اس طرح امام دارمی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قبیلہ مخیل کے ایک شخص نے بیان کیا کہ ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس اس کے رشتے کے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ ہمارے سامنے حاضر ہو گیا اور روبرو ہو کر گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا، تم جیسی مخلوق ہوں، تمہاری طرح ہمارے بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا، کیا تم لوگوں میں بھی اسی طرح مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا، ہم میں بھی اسی طرح مذہبی اختلافات ہیں۔ اس نے کہا، تم کون سی جماعت سے ہو؟ اس نے کہا، ہم میں قدریہ بھی ہیں، مرجیہ بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، اور میں مرجیہ جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم نے لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر بلا شبہ جنات مرد کا انسانی عورت سے اور انسانی عورت کا جنات مرد سے نکاح ممنوع حرام ہے، اور اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ ہے، اور کسی صورت بھی یہ ایک دوسرے میں رچ بس نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور انسانوں ہی میں مرد اور عورت کے جوڑے بنائے۔ تو کیا ناظرین، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انسان اور جنات کی شادی ممکن ہے؟ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔